عندلیب، میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں آپ کو دوسرے اسپاٹ پہ لے کے جاؤں گا. یہ ڈی چوک ہے اور اس سے 1 سال پہلے بھی ہم نے ویڈیوز کی تھی. یہ تمام خواتین ہیں یہاں بیٹھی ہوئی جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، اور اس میں خواتین کی نمائندگی کم ہے اور مرد زیادہ ہیں. یہ بات میں ان کے بیچ میں درمیان میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں. بہت زیادہ ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں کچھ ہیں اندر کو گنتی کی وہ بھی. اور یہاں سے جو گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ نظام ہمیں تحفظ نہیں دے سکتا، یہ ریاست ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی، ہمیں اس کے خلاف اٹھنا ہوگا، ہمیں اس سیاست کی جو ہے وہ بیخ کو نہیں کرنی ہوگی. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس ریاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتی، ہمارے لیے ناکافی ہے. یہاں بڑے کچھ سیریس سوالات ہیں میرے. یہاں پی ڈی ایم کو بھی مبارکباد دی جا رہی ہے. ویسے حیران کن بات ہے. میرے سوال یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے یہیں سے ویڈیو کی تھی اور اس میں بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہاں جو نمائندگی ہے عورت مارچ میں، وہ مرد بہت زیادہ ہیں. اور دوسری بات، ٹھیک ہے عورت کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے، عورت کو اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے، لیکن عورت سب سے پہلے یہ طے کرے کہ اس کی لڑائی کس کے ساتھ ہے. اس کی لڑائی مردوں کے ساتھ ہے، اس کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اس کی لڑائی اس ملک کے نظام تعلیم کے ساتھ ہے، اس کی لڑائی اس سماج یا اس کلچر کے خلاف ہے. اس کی لڑائی ہے کس کے خلاف؟ کوئی یہاں کے بات کرتا ہے کہ اس کی لڑائی ریاست سے ہے، کوئی سوال کرتا ہے کہ اس کی لڑائی مردوں سے ہے. ہم مرد کو عورت سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ جو عورتیں یہاں موجود ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں، ان کے بھی والد ہیں، ان کے بھی شوہر ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے. اور پھر جو نمائندگی ہے اس وقت عام عورت کی، وہ ناظرین صفر ہے. مجھے ایک بھی عام عورت نظر نہیں آئی اس پورے مارچ میں. اگر مجھے کوئی عام عورت نظر آتی میں اس سے سوال کرتا کہ یار مسئلے کس کے ہیں، مسئلے ایلیٹ کلاس کے ہیں یا عام عورت کے مسئلے ہیں. یہاں آپ ان کے کوئی وہ بھی دیکھیں گی، کوئی ان کے سلوگنز وغیرہ، اور یہ سب میں وہ دوبارہ بات کر لوں پھر آپ ان کو دکھا دیں. جو بنیادی مسئلہ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ عورت جہاں جو سماج یہاں عورت کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کے مسئلے کیا ہیں. یہ تو تمام ایلیٹ کلاس لوگ ہیں. یہاں ماشاءاللہ بہت زرق برق لباس ہیں. مجھے ان کی گیٹ اپ پہ کوئی تنقید نہیں ہے، ان کا حق ہے وہ جو مرضی پہنے، پاکستان کا آئین ان کو یہ حق دیتا ہے. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں عورتوں کے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہر جگہ کی عورتوں کے مسائل ہیں، پنجاب کی عورتوں کے مسائل ہیں، بلوچستان کی عورتوں کے مسائل ہیں، سماج کے مسائل ہیں، کلچر کے مسائل ہیں، رواج کے مسائل ہیں، لیکن وہ عام عورت کے مسئلے ہیں. یہ تمام عورتیں عام عورت کی نمائندہ نہیں ہیں. میں حیران ہوں، ایک دفعہ بھی مجھے مزہ آتا، بڑی خوشی ہوتی کہ اسٹیج پہ کوئی عام عورت آتی، وہ اپنے مسئلے بیان کرتی، وہ اس جد و جہد کا حصہ ہوتی. یہاں کہا جاتا ہے کہ عورت آزاد ہو. کس نے عورت کو غلام بنایا؟ عورت کو تو آزادی اس کا پورا خاندان دیتا ہے، اس کو یہ کلچر دیتا ہمارا. بہت اچھی اچھی عورتیں ان میں پاکستان کے اس موجودہ نظام میں بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. ان سے تو کبھی کسی نے ان کو تو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور ایک سوال اس سے بھی بنیادی سوال ہے کہ یہاں بے شمار عورتیں، عام عورتیں، غریب عورتیں، ان بڑی بڑی عورتوں کے اور امیر عورتوں کے گھروں میں تشدد کا نشانہ بنتی ہیں. بے شمار کیسز یہاں اسلام آباد سے رپورٹ ہوئے ہیں، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. ایٹ دا اینڈ ناظرین، عورت کو مرد سے کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا. عورت اپنے حقوق کی جنگ لڑے، کیا مرد سے یا نظام سے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عورت کا استحصال نظام کر رہا ہے، اتنا ہی استحصال مرد کا بھی ہوتا ہے جتنا عورت کا ہوتا ہے. عورت کا استحصال رسومات کر رہی ہے، کلچر کر رہا ہے، مرد نہیں کر رہا. یہاں سے جو بات کی جاتی ہے کہ مرد دشمن ہے عورت کا، یہ جو کانسیپٹ قائم کیا جاتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور یہ ساری کی ساری جو نجاستیں اور خباستیں ہیں یہ صرف مرد کے ہونے سے وابستہ ہیں، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. جتنا شکار مرد ہے اتنی ہی عورت ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض جگہوں پہ شاید عورت بہت زیادہ شکار ہے، لیکن عورت کے حقوق کی جنگ مرد کے ساتھ لڑنا، مرد کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا، صرف مرد کو یہ ناانصافی ہے. اور ہاں، یہاں جو بات کی جاتی ہے اس کا کانٹینٹ عام عورت کے مسئلے نہیں ہے.
ان کو آزادی چاہیے, پتہ نہیں کس طرح کی آزادی چاہیے. بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں اب پھٹکار بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں دل کی بات کرتا ہوں. میں نے پچھلے سال بھی وہیں سے بیٹھ کے کھڑے ہو کے ویڈیو کی تھی. میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ عورت کو اپنے حقوق کی جنگ بہت اچھے سے لڑنی ہے, لیکن مرد کے ساتھ مل کے لڑنی ہے. عورت اور مرد کا جو رشتہ ہے یہ بہت آفاقی رشتہ ہے, اس کو کہیں سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اس کو کہیں سے بھی توڑا نہیں جا سکتا. یہ دونوں ایک اچھے سماج کی جنگ لڑیں, یہ دونوں ایک اچھے معاشرے کی جنگ لڑیں, بڑا مزہ آئے گا, بڑا زبردست, وہ بڑی زبردست تحریک بنے گی. لیکن اگر آپ عورت کو مرد سے الگ کر کے صرف عورت کے حقوق کی کوئی جنگ لڑیں گے, وہ بھی مرد کے خلاف, یہ بات بنے گی نہیں, اس کا نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس دن کو, اتنا بڑا عالمی دن ہے یہ, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کو اگر آپ صرف اس لمحے تک محدود کر دیں کہ ہاں کچھ عورتوں کی لڑائی کچھ مردوں کے ساتھ ہے, کچھ ان کو حقوق چاہیے, ایسے حقوق جن کی نہ تو ہمارا سماج اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے, نہ ہماری رسومات اجازت دیتی ہیں, تو آپ یہ جنگ کس سے لڑ لیں گے؟ کون سے مردوں کو آپ فتح کر لیں گے؟ کون سا معاشرہ فتح کر لیں گی؟ اب مرد کے بغیر کہاں تک جا سکتی ہیں؟ تو یہ تفریق, جو ایک ڈومیننٹ تفریق یہاں نظر آ رہی ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک انفارچونیٹ فینامن ہے. ماشاءاللہ بڑی امیر ترین لوگ ہیں, بڑے اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں, بڑے زرق برق اور بڑی پیاری لگ رہی ہیں یہ سب. ان کا حسن یہ ہے, ان کو اس طرح رہنا چاہیے, ان کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, اور بھی مرد کے ساتھ, نظام کے ساتھ لڑو یار. ہم بھی, ہمارا بھی استحصال کر رہے ہیں نظام. یہ جو لڑکا میرے ساتھ ہے, اس کا بہت زیادہ استحصال کیا نظام نے, اس کو 2 دفعہ ڈگری نہیں ملی ہے. اس کے حقوق کی بات کریں. آپ کی جو بچی ہیں جن کے فائنینشیل ایشوز ہیں, جاؤ بھائی, جن کے فائنینشیل ایشوز ہیں, یونیورسٹیز میں جو اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر سکتی ہیں, ان پہ بات کریں. بہت ساری ایسی ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے, ان پہ بات کریں. کب ایسا ہوا ہے, کون سا پاکستانی نظام جس نے کہا کہ یار یہ عورت ہے, اس کو نہیں دے سکتے جاب؟ کبھی نظام نے تفریق نہیں کی. نظام تفریق نہیں کرتا, کچھ عناصر تفریق کرتے ہیں, ان عناصر کے خلاف جنگ کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بھی اس جنگ کا حصہ بنیں گے. ہم بھی شکار ہیں. جتنا استحصال عورت کا ہوتا ہے اتنا ہی مرد کا بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ جنگ لڑنی ہے, ہمارے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے جنگ لڑیں. ایک زبردست معاشرے کا قیام عمل میں آئے گا. معاشرے کی بقا کی جنگ لڑیں. کوئی بک بک نہ کر, مطلب ٹھیک ہے آپ اپنی فرسٹریشن نکال لیں. کوئی بیوی کو مذہب اور معاشرہ یہ حق دیتا ہے, وہ سب سے اعلیٰ ہے, وہ ملکہ ہے. جو مرد جو ذہنیت عورتوں کو دباتی ہے, ہاں اس کے خلاف ضرور بات کریں. مرد کو اس سے الگ مت کریں. مرد آپ کا حسن ہے اور آپ مرد کا حسن ہے. اب مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میری لڑائی نہیں ہے, میں تو اسی جذباتیوں کو تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں. میں ان کے ساتھ ہوں. اگر ان کی لڑائی اس نظام کے خلاف ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں. اگر ان کی لڑائی مرد کے خلاف ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.